ویلکم بیک۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور حکومت کا کہنا ہے کہ معافی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لیکن خان صاحب نے صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے مذاکرات کی تجویز کو میں مسترد کرتا ہوں، جبکہ علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں مذاکرات کی بات کرنے والوں کو عمران خان کا ساتھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سجاد سمرو صاحب، اور سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف، آپ ممبر ہیں سندھ اسمبلی، بہت شکریہ۔ سیاض سمرو صاحب، خان صاحب نے تو مسترد کر دی یہ تجویز مذاکرات کی، جبکہ اپوزیشن میں ظاہر ہے آپ لوگ موجود ہیں، اور اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور علیمہ بی بھی کہہ رہی ہے مذاکرات کی بات کرنے والے ہی خان صاحب کے ساتھی نہیں ہیں، تو کس کی بات مانی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں، جو وزیر اعظم جو ہے وہ کہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں ملاقات کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو ہماری پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر جو حتمی فیصلہ وہ عمران خان صاحب کا یہ فرام ٹل ابھی، اور انشاءاللہ آگے بھی۔ تو بہرحال اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مذاکرات تو ان سے، حکومت سے تو آپ کرنا ہی فضول ہے نا، کیونکہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ تو ہم بھی ان سے مذاکرات کیوں کریں کہ جب ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، جب ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں کس ہے۔ سے کریں گے اب پھر سمرو صاحب، پھر کس سے کریں گے مذاکرات؟ سر اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ کون چلا رہا ہے اس ملک کو، اور ڈنڈے پہ ہی ملک چل رہا ہے نا، تو پھر ڈنڈے سے ہی مذاکرات ہوں گے، جو ہمیشہ سے ہمارے ملک کے اندر جو ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو میرے پاس لیکن سمرو صاحب وہ تو بات چیت کرنا نہیں چاہتے آپ سے، خان صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس سنی ہوگی آپ نے۔ سر بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پریس کانفرنس ہمارے خلاف ہو، جو بھی چیزیں ہوں، لیکن پیچھے سے تو رابطے ہیں نا۔ یہ تو آپ بڑے بڑے جو اینکر ہیں یا آپ ان کے بھی ریٹائر افسران ہیں، وہ تو بتاتے ہیں نا کہ پیچھے سے تو خان صاحب سے ان کے جو ہے وہ رابطے ہیں، اور مذاکرات کے لیے مانتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ بھلے مطلب 2 سال سے شروع ہوئے تھے، پھر آپ 6 مہینے پہ آ گئے، پھر مفتی تلافی پہ آ گئے، تو بھائی خان صاحب کیوں معافی مانگے جب 9 اچھا، مئی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ بڑی بات آپ نے کر دی کہ 6 مہینے تک بات پہنچ گئی کہ 6 مہینے خان صاحب سر وہ خاموش تو رہیں تو باہر آ جائیں گے۔ سر سب کو پتا ہے نا سر، میری بات سنیں علی سرور بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ اینکر ہیں، نہیں، آپ آپ کی بات زیادہ اتھینٹک ہے بالکل سر، آپ کی بات زیادہ اتھینٹک ہے، کیونکہ آپ کے رہنما ہیں سربراہ عمران خان۔ بالکل ہے، میں یہی تک میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات تو میڈیا پہ بڑے بڑے اینکروں نے کی ہے کہ بھائی پھر آخر میں معاملہ یہاں تک آ گئے تھے، 6 مہینے تک آ گئے، یا بنی گالا آ جائیں، یا کے پی چلے جائیں، یا پھر آپ نتھیا گلی چلے جائیں۔ انگلینڈ سے بات شروع ہوئی تھی کہ ملک چھوڑ کے جائے، تو نہ نواز شریف کی طرح ملک چھوڑ کے جائے، جدہ چھوڑ کے بھاگے، نہ ہماری کوئی جائیدادیں باہر ہے۔ علی سرور صاحب، دو اس کے اندر دو رائے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ خان صاحب نے شروع سے کہا ہے کہ بھائی آپ تحقیقات کریں، آپ کریں تحقیقات، آپ 9 مئی کی جو تحقیقات ہے جو شفافیت سے ہونی چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے۔ اور دوسرا، اگر آپ توشہ خانہ 2 کی مجھ سے بات کریں میرے بھائی، اس کیس کے اندر آپ اپنے ایمانداری سے بتائیں کون سا جو ہے نا وہ صحیح اچھا، طریقے یہ تو دیکھیے سے سمرو صاحب، توشہ خانہ 1 ہو یا 2 ہو، یہ تو سارے وہ کیسز ہیں کہ آگے جا کے جو لگتا ہے یہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی جو بات یہ ہو رہی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر فیض حمید وعدہ گواہ بن جاتے ہیں تو وہ کیس بڑا خطرناک ہے خان صاحب کے لیے۔ بھائی جان مجھے بات سنیں، آپ نے اگر اب یہ بات کی نا، تو نواز شریف کے اوپر تو اس سے بڑا کیس ہے طیارہ اغوا سازش کیس جو تھا، یا اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے نا، ان کے اوپر بھی 2013 میں ہاں، توشہ لیکن اس میں تھوڑی سی کریکشن سمرو صاحب، تھوڑی سی کریکشن یہ ہے کہ بالکل تھا، تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے بعد اس کے خطرناک کیس تھا، ڈیل کر کے چلے گئے تو ہم بھی ڈیل کر کے آخر میں باہر چلے جائیں گے۔ نہیں سر، دیکھیں نا، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میری بات ہی آپ نے انٹرپٹ کر دی یار۔ جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو جواب پورا دینے دیا کرے۔ بھائی جان ان کے اوپر بھی الزام تھا، ثابت ہوا، جیل میں ڈالا، وہ ڈیل کر کے گئے نا۔ خان صاحب کے اوپر بھی کتنے الزام لگے، نہ جس کا سر ہے نہ پیر ہے، اس کے باوجود بھی وہ گھرے تو نہیں فیصلہ سنتے کے ساتھ ہی، نہ انہوں نے بولا خدا کا واسطہ مجھے باہر نکالو، مجھ سے مذاکرات کرو، مجھے جدہ بھیجو یا لندن بھیجو سانو۔ انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ بھائی تحقیق ہونی چاہیے، اور بالکل آپ تحقیق کریں۔ دوسری بات یہ ہے بھائی، یہ پاکستان کے اندر ہماری ایک پریکٹس رہی ہے کہ جب آپ کو جیل میں رکھا جاتا ہے، آپ کے اوپر کیس بنتے ہیں، لیکن ایک دروازہ جو ہے نا یہ دونوں طرف کھلتا ہے۔ اگر جیل کی طرف کھلتا ہے تو دوسرا دروازہ آپ کو وزیر اعظم بنانے کی طرف بھی کھلتا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، یہ پاکستان میں ایک روایت رہی ہے۔ تو پھر میرے بھائی، جو حق ہے، جو سچ ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور آپ والی بات جو شروع میں آپ نے کی، خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں کر رہے تو مذاکرات نہیں کر رہے بھائی، اچھا، اس میں اب تو یہ کوئی بات دو ہو گئی ہے سمرو صاحب کہ عمران خان صاحب نے فرمایا ہے اور ٹویٹ کیا ہے گزشتہ روز کہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے، شہادت کے لیے میں تیار ہوں۔ سہیل آفریدی کو پیغام ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ تو اب اسٹریٹ موومنٹ سے مراد کیا ہے کہ سب دوبارہ اسلام آباد کی جانب چڑھائی ہوگی؟ بھائی جان دیکھیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی لڑائی کریں یا آپ کوئی نہ کوئی تہلکہ مچا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پہ ہمیں جو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے
کہ ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہمارے قائد کو جو ناک جیل میں رکھا اس کے اوپر ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ دیکھ لیں نا, اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ جو ہم نے کیا تھا, انہوں نے ہمارے پروٹیسٹ کا کیا حال کیا. جو لاشیں گرائی گئی 26 نومبر کو, گولیاں چلائی گئی, جو کنٹینرستان پورا ملک بنا کے رکھ دیا تھا کراچی سے لے کر خیبر تک, تو یہ بات تو آپ کو خود کو بھی پتہ ہے. اچھا تو میرے لیکن آپ بھائی کو یہ باہر نکلنے وہ اس لیے نہیں دے رہے, وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ 9 مئی کیا ہے انہوں نے تو ہم تمام چیزوں کو دیکھ چکے ہیں, اس لیے اب آپ کو اسٹریٹ موومنٹ نہیں کرنے دے گی گورنمنٹ. یار میری بات سنیں, اس سے پہلے کون سی کرنے دی تھی؟ تو زبردستی ماشاءاللہ نکلے تھے نا, لوگ پہنچے تھے, پنجاب کے راستے بند تھے, انہوں نے اے پی کے راستے بند کر دیے تھے. تو میرے بھائی یہ بھول گئے ہیں کہ جو یہ آج کر رہے ہیں کل یہ خود بھی اس کے اندر بھگتیں گے, اور یہ آلریڈی پہلے بھی بھگت چکے, لیکن یہ جو ہے اپنے ماضی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. یعنی تو کراچی میرے میں بھائی جو آپ کے لوگ ہیں آپ سمیت وہ بھی سب لوگ جائیں گے پھر اسلام آباد؟ بھائی جان دیکھیں, ہمارے قائد کی کہیں بھی کال ہوگی تو ظاہر ڈیفینیٹلی ہمارے ایم پی ایس, ہمارے ایم این ایس, فارم 45 والے, یا اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ہمارے کارکنان ہیں مجھ سمیت, ہم بالکل جائیں گے نا. پہلے بھی گئے تھے, ابھی بھی احتجاج کے اندر جائیں گے. احتجاج تو ہمارا حق بنتا ہے نا بھائی, چلو ہم یہ کون تو سا پتہ جا چل کے گیا نا, یہ تو پتہ چلا کم از کم کہ جو کراچی میں موجود ہیں آپ کے لوگ, ان کو تو کم از کم کوئی تنگ نہیں کر رہا ہے. یار دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ نے اگر تنگ کی بات کی ہے نا تو دیکھیں زمین آسمان کا فرق. کراچی میں بھی تنگ ہوتے ہیں, ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں تھانوں میں, وہ رہا ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ نے اگر بات کی تو پنجاب کے مقابلے میں کراچی میں اللہ کا شکر ہے کہ یار ہمیں وہ پنجاب کے اندر جو گھر کے اندر چار دیواری کا جو معاملہ انہوں نے لگا کے رکھا تھا, جو ستی اناس کر دیا انہوں نے ویسے بھی وہاں پر, تو یہاں پر اس میں مچ بیٹر دین پنجاب. لیکن مچ پھر بھی بیٹر دین پنجاب, اس کا مطلب ہے کہ جاتے جاتے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف کر دی کہ یہاں آپ کو اچھا رکھا ہوا ہے انہوں نے. بہت شکریہ سجاد سمرو صاحب آپ کا, جاتے جاتے آپ نے بڑی ٹھیک بات کی. چلیں جی, یہ تو آپ نے بتایا کہ پنجاب حکومت وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے بقول صحیح نہیں کر رہی, لیکن اس سے بہت بہتر ہے سندھ میں آپ کے حالات. خان صاحب نے جو اسٹریٹ موومنٹ کی کہا ہے کہ تیاری پکڑ لیں, یہ بڑی اہم کال ہوگی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت نے پہلے کہہ دیا جناب وہی ریئیکشن ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ. آج تک لیتے ہیں پروگرام تک کے لیے میری اجازت, مولانا کے بعد.